بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. تو ایمان درخت کے مشابہ ہے. درخت کی جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، تو ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے. درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، اس تنے کے ساتھ پھر آگے مزید شاخیں لگتی ہیں. ان شاخوں پہ پتے، سبزہ، پھول، پھل، یہ چیزیں لگتی ہیں. تو ایمان پر بھی ایسے ہی ہے. تو ایمان کی شاخیں کتنی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ، کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. ایک ہے کسی بڑوں سے حیا کرنا، ایک اللہ سے حیا کرنا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. قال لیس ذالک، یہ حیا مراد نہیں ہے جو تم سمجھے ہوئے ہو، وہ مراد نہیں ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا وَلَٰكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَلْيَحْفِظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے حیا کرے جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے، تو اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ سر کو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر اپنے اندر جتنی چیزوں کو لیے ہوئے ہے، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے بچائے. سر میں دماغ ہے، دماغ کو غلط سوچوں سے بچائے. سر کے اندر آنکھیں ہیں، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائے. اور سر کے اندر کان ہیں، کانوں کو برائیاں سننے سے بچائے. سر کے اندر زبان بھی آ جاتی ہے، یہ بھی سر کے ضمن میں آ جاتا ہے، تو زبان کو برائیوں سے بچائے. تو حیا جس کو ایمان کی شاخ کہتے ہیں، وہ اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سر کو محفوظ رکھے اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اور فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وَلْيَحْفِظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، کہ پیٹ کو محفوظ رکھے گناہوں سے. اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، یعنی انسان کی شرمگاہ، پیٹ کو محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام کی کمائی سے بچے، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، اس کو حرام کے لقمے سے محفوظ رکھے. اور اسی طریقے سے پیٹ کے ساتھ جو اعضاء جڑے ہوئے ہیں، خصوصیت سے انسان کی شرمگاہ ہے، اس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے. یہ حیا کا تقاضا ہے. اور تیسرا حیا کا تقاضا فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرے. اور مرنے کے بعد جسم پرانا ہو جائے گا اس کو یاد کرے. کفن بھی پرانا، جسم بھی پرانا، گل سڑ جائے گا. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے. یہ زمین پہ جو اکڑ کے چلتے پھر رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ نہیں رہنا. ایک زمین کے اندر جانے والا وقت بھی آنے والا ہی ہے، اس کو یاد کرے.
اور چوتھی بات فرمائی ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آدمی آخرت کا طلبگار بن جاتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی زینت کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ زینت کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے زینت عطا فرما دیں تو اس کو اختیار کر لیتا ہے، نہ ملے تو نہ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ نئی کوالٹی کے کوٹ آئے ہیں تو اس سال ضرور لینا ہے وہ کوٹ، کپڑا نیا آیا ہے تو ضرور لینا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آخرت کی فکر جب لگ جائے تو پھر انسان دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تقاضے 4 بیان فرمائے۔ پہلا تقاضا کیا بیان فرمایا؟ فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، آدمی اپنے سر کو محفوظ رکھے اور سر کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ آنکھوں کو بچائے اور زبان کو بچائے، کان کو بچائے، اور دوسرا وَلْيَحْفِظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اور تیسرا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، مرنے کو یاد کرے، اور مرنے کے بعد انسان پرانا ہو جاتا ہے وقت تو اس کو یاد کرے۔ اور چوتھا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو انسان آخرت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی زینت کو وہ چھوڑ دیا کرتا ہے، دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی فکر کے اندر لگ جائے۔ یہ 4 کام جس آدمی نے کر لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس آدمی نے یہ 4 کام کر لی ہے نا تو اس نے اللہ تعالی سے حیا کی۔ تو بہت سارے گناہ چھوڑنے مشکل لگتے ہیں۔ بدنگاہی چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اجنبی عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا، بنظر شہوت دیکھنا، یہ حرام ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس طریقے سے زبان کو کنٹرول کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو جا کے حساب دینا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ بچے گا۔ میرے اللہ کو جو نگاہ پسند نہیں، تو جس آدمی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے حیا کر کے چھوڑے تو پھر چھوڑنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اور جب تک اللہ سے حیا پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک بدنگاہی کا چھوڑنا مشکل، غیبت کا چھوڑنا مشکل، چغلی کا چھوڑنا مشکل، گاڑیوں کا چھوڑنا مشکل۔ لیکن جب اللہ سے حیا پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، یہ مشکلات نہیں رہتی پھر انسان کے لیے۔ تو اللہ سے حیا پیدا کرو، اور اس طریقے سے پیٹ کو محفوظ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی قربانی ہے اس دور کے اندر خصوصیت سے، کہ پیٹ کو حرام کے لقمے سے انسان محفوظ رکھے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب موت کو بھی یاد کرے، جب موت کو یاد کرے۔ اور جب انسان اپنا مقصد زندگی یہ بنا لیتا ہے کہ معیار زندگی میں نے بلند کرنا، تو آمدن تو ساتھ نہیں دیتی، پھر ہر ایک کی آمدن اتنی تو نہیں ہوتی کہ اعلیٰ معیار زندگی قائم کرے۔ تو پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو،
یہ جو جنون سوار ہے نا اعلیٰ معیار زندگی جو ہے، یہ سارا جنون دماغ سے نکل جائے گا. قبروں کو یاد کرو. یہ سادہ کپڑا پہنا ہوا وہ بھی اسی قبر میں جائے گا، عالی شان کپڑے پہننے والا وہ بھی اسی قبر میں جائے گا. جب جانا ہے تو وہ ایک ہی لباس کے ساتھ جانا ہے، ایک ہی معیار کے ساتھ جانا ہے. وہی لٹھے کا کفن جو ہے دنیا کے امیر ترین آدمی کا ہوگا، اور وہی لٹھے کا کفن غریب ترین آدمی کا ہوتا ہے. سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہیں، حیا کے تقاضے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو ذرا یاد کر لیا جائے. پھر دوبارہ یاد کر لیں کہ سر کو محفوظ کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو محفوظ کرو. پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو محفوظ کر لو اللہ کی نافرمانی سے. موت کو اور موت کے بعد گل سڑ کے پرانے ہو جانے کو یاد کرو. کوئی یہ زینت دنیا کی نہیں ہے. اور آخرت کا فکر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تقاضے بیان فرمائے ہیں. فرمایا جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو وہ صحیح معنی میں حیا والا بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے. اور حیا بھی کس سے؟ مخلوق سے نہیں، اللہ سے حیا اللہ تعالی اپنی حیا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا درسقرآن.com www.درسقرآن.com